یہ بتاؤ جس کے نام پہ گاڑی ہو ہم اس کو بنا کے دیتے ہیں. اب میرا انسٹالمنٹ پہ بائک ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بائک اگر آپ کے نام پہ ہے چاہے جس اسٹینڈ پہ ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے. دیکھیں میرا بائک انسٹالمنٹ پہ ہے نا, وہ بھی سزوکی کے نام پہ ہے, کمپنی کے نام پہ. میری 10 انسٹالمنٹس ہوئی ہیں, 24 پوری ہوں گی تب وہ میرے نام پہ کریں گے. انہوں نے مجھے کارڈ بھی نہیں دیا ہوا, رجسٹریشن بک دی ہوئی ہے, فوٹو کاپی اور اس کے اوپر اپنی اسٹیمپ کر کے دی ہوئی ہے. اب یہ ای ٹیگ کے اوپر چلان ہو رہے ہیں, میں کدھر جاؤں گا؟ ہمیں تو جو آرڈر ملے نا وہ یہی ملے کہ بھائی بائک جس کے نام پہ وہ بندہ خود آئے گا اس کے نام پہ اپنے ٹیگ لگانے. انسٹالمنٹس والوں کا کوئی ابھی تک آپشن نہیں, کوئی اس کا کوئی آرڈر نہیں ملے. یہ تمام تر قوانین, یہ تمام تر شرائط ایک غریب کے لیے ہیں, موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے ہیں. کیا یہ تمام شرائط اس کے لیے ہیں جس کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو اسلام آباد میں موٹر سائیکل کے اوپر ایم ٹیگ لگایا جا رہا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے گاڑیوں کے لیے بھی اسی طرح سے پالیسی بنائی گئی تھی. اب گاڑیاں اسلام آباد میں جن کے اوپر ایم ٹیگ لگایا گیا, اس کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ گاڑی اس بندے کے نام پر ہو جو ایم ٹیگ لگوانے کے لیے آئے, وہ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے کر آئے اور گاڑی کے ڈاکومنٹس بھی لے کر آئے. گاڑیوں کے اوپر ایم ٹیگ آپ گاڑی کے کاغذ لے کے جاتے تھے, اور جو بندہ جاتا تھا جس نے اپنے نام پہ ایم ٹیگ لگوانا ہوتا تھا وہ لگواتا تھا اپنا شناختی کارڈ دے کے. لیکن موٹر سائیکل والوں کے لیے حکومت نے بڑی بری اور بڑی بیڈ پالیسی بنائی ہے کہ بائک کا جو اونر ہے اس کا شناختی کارڈ وہاں پہ ہونا لازم ہے, اور جس کے نام پہ موٹر سائیکل ہے وہ وہاں پہ ہونا لازم ہے. اب اسلام آباد کے اندر ایسی بہت ساری موٹر سائیکلیں ہیں جو انسٹالمنٹ کے اوپر نکالی گئی ہیں, اور وہ بائک جو ہے کمپنیز کے نام پر ہیں. تو جب وہ ایم ٹیگ لگوانے کے لیے جاتے ہیں, متعدد لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا کہ جب ہم ایم ٹیگ لگوانے جاتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کے نام پر ہونی چاہیے, اوریجنل کاغذ آپ لے کے آئیں. تو وہ لوگ اس وقت کہاں جائیں جن کی موٹر سائیکل انسٹالمنٹ کے اوپر ہے؟ اور اسلام آباد میں ایک بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس رہتے ہیں, مسافر لوگ رہتے ہیں جو اپنے دوسرے شہروں سے, پاکستان کے گاؤں دیہات سے اپنی موٹر سائیکلیں اسلام آباد میں لے کر آئے ہیں اور اس کو سواری کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. اب وہ لوگ یا تو جن کے نام پہ موٹر سائیکل ہیں, کوئی اپنے بھائی کی موٹر سائیکل لے کے آئے, کوئی اپنے والد کی موٹر سائیکل اسلام آباد میں لے کے آئے, تو پھر کیا ایم ٹیگ لگوانے کے لیے وہ اپنے والد کو, اپنے بھائی کو اسلام آباد بلوائے گا اور پھر اس کے ساتھ جائے گا اور 4-4 5-5 گھنٹے کی لائن میں لگے گا اور پھر جا کے ایم ٹیگ لگوائے گا؟ یہ پتہ نہیں مجھے حکومت کی یہ پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ ذرا آپ ویڈیو دیکھیں, اس ویڈیو میں بھی ایک شہری بتا رہا ہے کہ اس کی بائک جو ہے اس کی انسٹالمنٹ کے اوپر بائک لی گئی ہے اور وہ بائک کے اوپر ایم ٹیگ نہیں لگ رہا. 2-2 4-4 5-5 گھنٹے لائن میں لگنے کے بعد جب آپ اس پوائنٹ پر پہنچتے ہیں, اپنی نمبر پر, اپنی باری پر پہنچتے ہیں ایم ٹیگ لگانے کے لیے, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل پہ تو ایم ٹیگ لگ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ موٹر سائیکل تو کسی اور کے نام پر ہے. اس کے اوریجنل کاغذ جو ہے وہ تو کہیں اور ہیں. ہاں اوریجنل کاغذ ہونی چاہیے, لیکن جو بندہ ایم ٹیگ لگوانے آیا ہے اس کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی تو ایم ٹیگ ایشو ہو سکتا ہے نا. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں, جو موٹر وے کے اوپر ایم ٹیگ کا پوائنٹ ہے وہاں پہ اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے. وہاں پہ آپ اپنا اوریجنل شناختی کارڈ لے کے جائیں, بائک کے کاغذ لے کے جائیں, یہ معنی نہیں رکھتا کہ موٹر سائیکل آپ کے نام پر ہے یا نہیں ہے, وہاں ایم ٹیگ لگایا جا رہا ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر دوسرے جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کو لے کر آئیں جس بندے کے نام پہ موٹر سائیکل ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا, یا تو یہ پوائنٹس کے اندر جو ورکر بٹھائے ہوئے ہیں, جو امپلائیز بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی خود ساختہ پالیسیز بنا لی ہیں جس کے تحت یہ شہریوں کو ذلیل کر رہے ہیں. اور شہریوں کو ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ صرف یہ تمام تر قوانین, یہ تمام تر شرائط ایک غریب کے لیے ہیں, ایک موٹر سائیکل چلانے والے کے لیے ہیں. کیا یہ تمام شرائط اس کے لیے ہیں جس کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ گاڑی والے کے لیے کوئی نہیں ہے. حکومت کو اور اسلام آباد کے انتظامیہ کو, محسن نقوی صاحب کو اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے اور اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ موٹر سائیکل والوں کو جس طرح سے گزشتہ پچھلے کئی دنوں سے ذلیل کیا جا رہا ہے ایم ٹیگ کے نام پر, تو خدا را رمضان کے ببرکت مہینے میں ان لوگوں کے اوپر کچھ رحم کریں, ان تمام لوگوں کو کچھ ریلیف دیں. یا تو یہ تمام تر ایم ٹیگ کی جو یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ عید کے بعد ہونی چاہیے, اور اگر رمضان میں آپ نے یہ ایم ٹیگ مسلط کرنا ہے قوم پہ تو پھر اس کو جو ہے وہ 24 گھنٹے اوپن کیا جائے ان تمام پوائنٹس کو, اور ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے جن کی موٹر سائیکل انسٹالمنٹ پر ہیں, جن کی موٹر سائیکل کا اونر یہاں اسلام آباد میں نہیں ہے. وہ اگر بائک کا اوریجنل پیپر لاتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ اوریجنل لاتا ہے تو اس کو ایم ٹیگ لگا دینا چاہیے, کیونکہ وہ بندہ اپنی ذمہ داری کے اوپر ایم ٹیگ لگائے گا. اور پھر بائک کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب آپ بائک کے اوپر ایم ٹیگ لگاتے ہیں سامنے میٹر پہ, تو اس کو کوئی بھی آسانی سے اس کو اتار سکتا ہے, اور اس کو اتار کے پھر اپنی موٹر سائیکل کے اوپر لگا کے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کی کوئی سیفٹی نہیں ہے. اس کے لیے حکومت نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ اگر ایم ٹیگ کسی کے چوری ہو جاتا ہے تو اس کا حکومت کے پاس کیا جواز ہے, انتظامیہ کے پاس کیا پالیسی ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں اسلام آباد میں اس وقت ہو رہی ہیں, اور اسلام آباد میں موٹر سائیکل چلانے والوں کو اس وقت ذلیل کیا جا رہا ہے ایم ٹیگ کے نام پر. خدا را انتظامیہ اس کے اوپر نوٹس لے.